السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتبیت کا سبق نمبر 33 یعنی کہ 33۔ تو آپ اس کو دھیان سے دیکھیں اور اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کریں، ساتھ ہی سبق کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، ایلڈر کورس کے اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے الٹا پیش سبق شروع کیا تھا اور کس طرح اس کو پڑھنا ہے یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ لہو، لام زبر ل، ہا الٹا پیش ہو، لہو، داود، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال زبر د، داوود، رسولہ، را زبر ر، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، ہا الٹا پیش ہو، رسولہ، آیاتہ۔ اب حمزہ کے اوپر ہے کھڑا زبر، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، یا الف زبر یا، آیا، تا پیش تو، آیاتو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتہ، جنودہ، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، جنو، دال پیش دو، جنود، ہا الٹا پیش ہو، جنودہ، تلاوتہ، تا زیر تی، لام الف زبر لا، تلا، واو زبر و، تلاو، تا پیش تو، تلاوت، ہا الٹا پیش ہو، تلاوتہ، ورثہ، واو زبر و، را زیر ری، وری، سا زبر س، ورث، ہا الٹا پیش ہو، ورثہ، موازینہ، میم زبر م، واو الف زبر وا، موا، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ، جعلہ، جیم زبر ج، عین زبر ع، جع، لام زبر ل، جعل، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ، ماووری، میم الف زبر ما، واو الٹا پیش وو، ماوو، را زیر ری، ماووری، یا زبر ی، ماووری، غاوون، غین الف زبر غا، واو الٹا پیش وو، غاوو، نون زبر ن، غاوون، قرینہ، قاف زبر ق، را یا زیر ری، قری، نون پیش نو، قرینو، ہا الٹا پیش ہو، قرینہ۔ اس طرح ہم نے الٹا پیش کی مشق کر لی ہے۔ کون سا بھی حرف ہے اس کے اوپر کون سی حرکت دی گئی ہے، وہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ کر اس کے مطابق ہمیں اس کو پڑھنا ہے۔ اگر زبر، زیر یا پیش ہے تو اس کو بنا کھینچے جلدی پڑھنا ہے۔ اگر الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ ہو تو انہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اسی طرح کھڑا زبر، کھڑا زر اور الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر بھی آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تختی نمبر 6 حروف لین کا بیان، یہ سبق آج پڑھیں گے۔
اس کے بعد حفظ حدیث، جس کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے سبق نمبر 3 حدیث نمبر 9 سے لے کر 12 تک ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4 حدیث نمبر 13۔ حدیث نمبر 13 معاملات پر، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ التاجر الصدوق، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ پھر سے ہم ایک بار پڑھیں گے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سچا اور امانت دار جو تاجر ہے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حدیث نمبر 14 معاشرت پر، رضا الرب فی رضا الوالد، آپ بھی پڑھیے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، ترجمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے۔ حدیث نمبر 15 اخلاقیات پر، لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت نمام، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 16 ایمانیات پر، لا تقوم الساعة على احد یقول اللہ اللہ، ابھی پڑھیے۔ لا تقوم الساعة على احد یقول اللہ اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آ سکتی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سبق نمبر 5 اور اس کی حدیثیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد عقائد اسماء الحسنی ہم نے مکمل طور پر پڑھ لیا تھا۔ مسائل کے اندر غسل کے فرائض ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیے۔ آج ہم پڑھیں گے غسل کا مسنون طریقہ۔ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پاک ہونے کی نیت کریں، پھر دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھوئیں، پھر شرمگاہ کو دھوئیں، پھر بدن پر کہیں ناپاکی وغیرہ لگی ہو تو اس کو دھوئیں، پھر مکمل وضو کریں، پھر سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں۔ اس ترتیب کو آپ یاد رکھیں کہ پہلے سر پر پانی، سب سے پہلے تو آپ کو وضو کرنا ہے، اس کے بعد سر پر پانی ڈالنا ہے، پھر دائیں یعنی سیدھے کندھے پر اور پھر الٹے کندھے پر پانی ڈالیں، اس کے بعد باقی بدن پر پانی ڈالیں۔ اسی طرح 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی ڈالیں، ساتھ ساتھ بدن کو ملیں، صابن وغیرہ لگا لیں۔ اس کا خیال رکھیں کہ اگر نہاتے وقت سطر کھلا ہوا ہے تو قبلے کی طرف رخ نہ کریں۔ اگر آپ نہا رہے ہیں اور آپ کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہے تو قبلے کی طرف رخ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نیچے ایک مسئلہ بتایا گیا ہے، اگر عورت کے بال چوٹی کی شکل میں بندھے ہوئے ہو تو غسل کے وقت نہ چوٹی کھولنا لازم ہے اور نہ پورے بال کا دھونا لازم ہے، بلکہ صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے، اور اگر بال کھلے ہوئے ہو تو سارے بالوں کو دھونا لازم ہے۔ نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں کہ غسل کا مسنون طریقہ بتائیے اور نہاتے وقت کس طرف منہ کرنا منع ہے۔ ساتھ ہی ہم سبق نمبر 7 بھی آج پڑھ لیں گے، موجبات غسل، یعنی جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے انہیں موجبات غسل کہتے ہیں۔ دیکھیے وہ کون سی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 احتلام کا ہو جانا، یعنی نیند میں منی نکلنا۔ نمبر 2 بیداری میں شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا۔ نمبر 3
ہم بستری کرنا چاہے منی نہ نکلے۔ نمبر 4 حیض کے خون کا بند ہو جانا، اور نمبر 5 نفاس کے خون کا بند ہو جانا۔ ان چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نیچے کچھ نوٹ دیا گیا ہے کہ پیشاب کے راستے سے پیشاب کے علاوہ 3 چیزیں اور نکلتی ہیں۔ نمبر 1 ودی، وہ چکنا پانی جو پیشاب کی بعد کبھی کبھی نکلتا ہے۔ نمبر 2 مزی، وہ پتلا اور چکنا پانی جو شہوانی خیالات یا میوہ بیوی کے بوس و کنار کے وقت نکلتا ہے، اس کے نکلنے سے جوش اور خواہش ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 3 منی، وہ گاڑھا اور چکنا پانی جو ہم بستری یا شہوت کے غلبے پر نکلتا ہے، اس کے نکلنے کے بعد شہوت اور جوش ختم ہو جاتا ہے۔ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور مزی اور ودی اسی طرح عورت کو بیماری یا کمزوری کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے جو سفید پانی لیکوریا نکلتا ہے، اس سے وہ جو ٹوٹتا ہے غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ بتایا گیا ہے، جس شخص پر غسل واجب ہو اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، البتہ ذکر و تسبیح اور مسنون دعائیں پڑھنا درست ہے۔ نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، آپ ان کے جواب بھی اوپر تلاش کریں۔ اس کے بعد اخلاقی تعلیم، جس کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے سبق نمبر 10 جھوٹ کا وبال یہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11 اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جن باتوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اسے کے مطابق چلنا ضروری ہے، اس کے خلاف زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننا بڑے نقصان کا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ انسانوں پر جو طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جو ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سارے گناہ کو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بارش جو کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ جب گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ظلم کرنے لگتے ہیں تو بارش روک لی جاتی ہے۔ پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب بھی آ چکا ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ شرک کیا، گناہوں میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت دی، مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی ان کی باتوں کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا اور ایک طوفانی سیلاب کے ذریعے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، طرح طرح کی برائیوں اور گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور گناہوں سے باز رہنے کی ہدایت دی، مگر انہوں نے بھی نہیں مانا اور نافرمانی اور سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گئے، اور وہیں سے پوری بستی کو زمین پر پٹک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اسی طرح اس ہولناک عذاب کے ذریعے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ آج کل زمین کی کھدائی کے دوران جو کھنڈرات نکلتے ہیں اور پرانے زمانے کے مکانات دریافت ہوتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے ان کو زمین میں دھسا دیا ہو اور وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہوں۔ آج ہم سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہوگی تو
تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جانا لگے، امانت تو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے، علم کو دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سیکھا جانے لگے، لوگ اپنی بیوی کی فرما برداری کریں اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں اور دوستوں کو اپنے سے قریب کریں اور باپ کو دور کریں، مسجدوں میں آوازیں بلند ہو، قبیلے کی سرداری ان میں کا فاسق شخص کرے، قوم کا لیڈر ان میں کا کمینہ آدمی ہو اور آدمی کا اس کے شر کے ڈر سے اکرام کیا جائے، اور گانے والیاں اور راگ باجے عام ہو جائے اور شراب پی جانے لگے اور امت کے بعد والے پہلے پر لعنت کرے، تو اس وقت سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھسائے جانوں، صورتوں میں مغص کیے جانے اور پتھر برسانے کا انتظار کرو۔ اور ان کے علاوہ اسی طرح کی دوسری نشانیاں کا انتظار کرو جو لگاتار اس طرح آئیں گی جیسے کہ ہار کے دھاگے ٹوٹ جانے پر اس کے دانے لگاتار گرنے لگتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی اگر ہم کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور ہم پر نازل ہو جائے گا۔ تو ہمیں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اردو زبان کے اندر سبق نمبر 13 فا قوف، یہ ہم پڑھیں گے آج۔ آپ بھی پڑھیے۔ فا تا زبر فت، فا تا زیر فت، فا تا پیش فت۔ اردو زبان کے اندر حرفوں کے اوپر حرکت نہیں ہوتی، اس کے اندر ہمیں جملہ دیکھ کر اپنی مرضی کے مطابق اس پر حرکت لگانا ہوتی ہے۔ پڑھیے۔ فا الف زبر فا، فہ، فد، فر، فس، قز، قع، قف، فق، فل، قم، فن۔ اب نیچے کاف، گاف، اس پر بھی ہم اپنی مرضی کے مطابق حرکت لگا سکتے ہیں۔ مشق کے لیے ہم زبر کی حرکت اس پر لگائیں گے۔ کاف پا زبر کپ، کاف پا زیر کپ، کاف پا پیش کپ، کا، کٹ، کاہ، گڑ، گر، گش، کا، کف، کل، کم، گن، کا۔ سبق نمبر 15 لام۔ لام پا زبر لپ، لام پا زیر لپ، لام پا پیش لپ۔ اب لا الف زبر لا، لح، لز، لڑ، لس، لس، لز، لا، لف، لق، لل، لم۔ اس طرح ہم نے آج 3 سبق پڑھ لیے ہیں۔ اردو زبان کے اندر ہمیں حروف کے جملے کو دیکھ کر اس کے مطابق اس پر حرکت لگانی ہوتی ہے۔ آپ اس کی مشق کریں۔ اس طرح ہم نے آج آن لائن مکتب دینیات کا سبق نمبر 33 یعنی کہ 33 پڑھ لیا ہے۔ آپ اسے اچھی طرح یاد کریں۔ انشاءاللہ جلدی ہم سبق نمبر 34 اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔